بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں لیکچر ہے ہمارے پاس بھی فی القصاص حیات النفوس، کہ قصاص میں زندگی ہے۔ تو اس میں یعنی ایک انسان کو جس نے جرم کیا ہے، جو قاتل ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق، تو اس سے معاشرے میں قتل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے قتل کی راہیں کھلی ہوئی نہیں رہ جاتی۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے متعلق۔ تو الحر بالحر، عبد بالعبد، الانثی بالانثی، کہ آزاد، غلام اور خاتون، اس کے پھر مباحث ہم انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی اس کے جو مقتول کے ورثاء ہیں ان میں سے کوئی ایک قتل کرنے کے لیے، یعنی قاتل کو سزا نہ دلوانا چاہتا ہو، تو پھر یعنی قتل نہیں کیا جائے گا، پھر قصاص کے بدلے میں دیت دے دی جائے گی۔ دیت یعنی جو قصاص کے بدلے میں اماؤنٹ دی جاتی ہے وہ۔ تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مطالبہ کرنے والے ہیں، جو مقتول کے ورثاء ہیں، وہ معروف طریقے سے مطالبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ دیت بہت زیادہ مانگ لیں، اور جو دینے والا ہے یعنی جو قاتل ہے وہ دیت احسان کے ساتھ دے۔ یعنی جیسے ایک کانٹریکٹ میں اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہ دینے والا بھی کوشش کرے کہ میری طرف سے کچھ زیادہ جائے، اور لینے والا بھی کوشش کرے کہ میں احسان کروں، یعنی دونوں جانبین سے ظلم نہ ہو کسی پہ۔ تو یہاں پہ بھی جو دیت دے اور دیت لے، دونوں کو اسی چیز کا حکم ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، تو جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی پہلی جو شریعت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں قصاص کا تصور ہی تھا صرف، یعنی دیت کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی نے قتل کیا تو بدلے میں قتل کرنا ہی لازمی تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یعنی بالکل ہی نرمی تھی کہ قصاص کی اجازت ہی نہیں تھی، صرف اور صرف دیت تھی، یعنی اگر کسی نے قتل کر دیا تو بدلے میں دیت ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ انسانی معاشرے میں طرح طرح کے ممالک ہیں، طرح طرح کے احوال ہوتے ہیں انسانوں کے، تو یعنی ماحول کے حالات کے مطابق اور ورثاء کی رضامندی کے مطابق اگر قتل ضروری ہو تو قتل ہوگا، اگر وہ ان کی رضامندی ہو اور معاشرتی حقوق متاثر نہ ہوتے ہوں تو پھر قصاص کے بدلے دیت کے ذریعے یعنی معاشرے کی گاڑی ایک اچھی طرح چل سکتی ہے۔ تو یہ ان کا اجمالی معنی ہو گیا آیات کا کہ کیا ان میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب ان آیات کا شان نزول جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں جو اس کے فقہی مباحث ہیں ان میں جانا ہوگا۔ ویسے ایک دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانہ میں بہت زیادہ بغاوت تھی، یعنی بہت زیادہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی ان آیات کا اصل میں ورود یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 قتل کیا کرتے تھے۔ مثلا اگر کسی ایک غلام نے اگر قتل کر دیا نا، اب قاتل تو غلام ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، اب جو ہمارا مقتول ہے تو وہ تو بڑے اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، بڑی شان والا تھا، تو ہم اس کے بدلے غلام کو نہیں ماریں گے، بلکہ غلام کا تعلق جس قبیلے سے ہے اس کے سردار کو ماریں گے، ٹھیک ہے؟ یا ہمارا قبیلہ زیادہ شان والا ہے، ہمارا ایک مقتول، اس کے بدلے ہم آپ کے 10 لوگوں کو ماریں گے۔ تو یہ چیز ہے، یعنی جاہلیت میں ایسی خرابیاں تھی جو یہ آیت نازل ہوئی کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے گا، غلام کے بدلے غلام مارا جائے گا۔ تو حنفیہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ مطلب انسانی جانیں ساری کی ساری برابر ہیں، جو بھی قاتل ہوگا چاہے وہ سردار ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ اعلیٰ قبیلے سے، اسے قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ان آیات کا شان نزول۔ اب یہاں پہ ہے کہ هل يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمی، کہ کیا، اب یہ ان آیات کو اصل میں سمجھنے میں اختلاف ہوا کہ کیا آزاد آدمی کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا؟ یعنی اس کو تھوڑا سے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ تھوڑا سے مشکل ہیں۔ کہ اب دیکھیں کہ اگر ایک آدمی نے، آزاد نے قتل کر دیا غلام کو، ٹھیک ہے نا، آزاد آدمی نے قتل کیا غلام کو، تو اب غلام تو اپنے مطلب کہ کم درجہ ہے نا ایک اعتبار سے غلام کا، اور آزاد کا درجہ
زیادہ ہے۔ تو باقی تینوں ائمہ جو ہیں ہمارے پاس، امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ برابری ہونی چاہیے قصاص میں۔ تو غلام اور آقا میں تو کوئی برابری نہیں ہے، یعنی غلام تو کم درجہ ہے غلام کا ایک جو معاشرتی لحاظ سے، اور آقا کا درجہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اسی طرح وہ تینوں ائمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ذمی کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ذمی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ویزا لے کے ہمارے پاس آ گیا اور یا مستقل بیسس پہ ہمارے پاس رہ رہا ہے، ہمارا نیشنل ہو چکا ہے اسلامی ریاست کا، تو اب اس کو یہاں پہ عیسائی ہیں، مائنورٹیز جو ہیں، ان کا اگر قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہوتا ہے اور ذمی اور کافر کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کم ہے۔ اور قصاص میں تو برابری ہوتی ہے نا، جب دو برابر کی چیز جانیں آئیں گی تو ان کو کیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک آیت کا معنی ہے جو بیان کرتے ہیں امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل۔ وہ یعنی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں آیت سے کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو پھر عورت میں وہ بھی مطلب اس چیز کی جانب آ جاتے ہیں، حنفیہ کا جو قول ہے اسی کی جانب وہ اجماع سے ثابت کرتے ہیں کہ علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اگر یعنی مرد و عورت کے درمیان قاتل اور مقتول کا معاملہ ہو، قتل کا معاملہ ہو، تو پھر قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے عورت کو قتل کر دیا تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو معاملہ ہے جب کم درجے کا مقتول ہو۔ اگر کم درجے کا قاتل ہے، مثلاً قاتل ہے کہ مثال کے طور پہ غلام نے آزاد کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، یا کافر نے مسلمان کو قتل کر دیا، یا عورت نے مرد کو قتل کر دیا، تو اس میں پھر تینوں ائمہ کرام، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، وہ بھی فرماتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا لیول تو پہلے ہی کم ہے نا تھوڑا سا، یعنی غلام کا بھی اور اسی طرح غلام کا بھی اور خاتون کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تیسرا ہمارے پاس ہے جی ذمی یعنی کافر کا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آیت کا معنی ہے جو بیان کرتے ہیں ائمہ ثلاثہ، جمہور علماء، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اسی طرح مرد کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے، اور اسی طرح آزاد آدمی کو، حر کو فضیلت ہے غلام پر۔ لہٰذا اگر قاتل ہو، آزاد ہو، یا مسلمان ہو، یا عورت ہو، تو عورت کو قتل کیا جائے گا، یعنی عورت کے قاتل کو، کیونکہ اجماع ہے، آیت کے معنی کی وجہ سے نہیں وہ یہ معنی بیان کر رہے، لیکن اجماع مسلمان اور آزاد کے بارے میں نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر قاتل مسلمان ہے تو کافر کو قتل کیا مسلمان نے، تو مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ دیت ہوگی۔ اسی طرح اگر قاتل آزاد ہے تو پھر آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت ہوگی۔ تو یہ معنی ہے جو سمجھا ہے تینوں ائمہ نے۔ حنفیہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو اس آیت کی تفہیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے ایمان والو تم پر قصاص لازم کیا گیا ہے مقتولین کے متعلق۔ اب یہاں پہ آیت پوری ہو چکی ہے، آگے جو ہے الحر بالحر، العبد بالعبد، والانثى بالانثى، یہ جاہلیت کی بغاوت کو اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے کہ ایک کے بدلے میں 10 کو قتل نہیں کیا جائے گا، یا یہ نہیں ہوگا کہ مطلب اگر ایک آدمی قاتل ہے تو جو اصل قاتل ہے اسی کو مارا جائے گا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے اس کا تعلق کم قبیلے سے ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ خاتون ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ معنی بیان کرتے ہیں حنفیہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جمہور فقہا کہتے ہیں کہ غلام ان الحر لا يقتل بالعبد، کہ آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا غلام کے بارے میں۔ اب یہ میں نے کوشش کی آپ کو سمجھ آ جائے کہ غلام قتل ہوگا، اس لیے کہ جب غلام کے بدلے میں قتل ہوتا ہے تو آزاد کے بدلے میں تو بطریق اولیٰ قتل ہوگا نا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب قاتل آزاد ہوگا، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا ذمی کے بارے میں، یعنی اگر ذمی مقتول ہے اور قاتل مسلمان ہے تو پھر تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آزاد کو غلام کی صورت میں بھی قتل کیا جائے گا، اور اسی طرح مسلمان کو ذمی کی صورت میں بھی قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر
ادلۃ الجمہور، جمہور فقہا نے جو یہ استدلال کیا ہے، یعنی یا ایک مثال سے سمجھ لیں، مثال کے طور پہ کہ آج کل غلاموں کا تو زمانہ نہیں ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید لیا، تو ابو بکر آقا ہو گئے اور بلال غلام ہے، تو اب یعنی یہ مثال یوں بنے گی کہ اگر حضرت ابو بکر علیہ باللہ حضرت بلال کو قتل کر دیتے تو حضرت ابو بکر کو بدلے میں قتل نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت بلال اگر حضرت ابو بکر کو قتل کرتے علیہ باللہ تو پھر حضرت بلال پہ حد جاری ہوتی، یعنی ان کو قتل کیا جاتا، کیونکہ قاتل جو ہے وہ اس کا آزاد ہونا ضروری ہے، یعنی اس مسئلے میں تینوں ائمہ کی جو تشریح ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا تو عام ہے کہ یعنی جو مسلمان و ذمہ والا ہے، جیسے پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ کون سے ملک کا تھا یہ، یعنی کوئی اور مثال لے لیں، یعنی جو ہمارے پاس ذمی لوگ رہ رہے ہیں، جیسے مائنارٹیز میں سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے، کسی عیسائی کو یا کسی ہندو کو، یہودی کو پاکستان میں کوئی قتل کر دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر قاتل ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے پھر اور الگ احکام ہے، سیاست کا کانسیپٹ الگ ہے، دیت کا الگ ہے، پھر وہ سیکشن ہمارے پاس جو 311 فساد فی الارض آ جاتا ہے کہ ریاست کا اگر کوئی اپنا اختیار آ جاتا ہے کہ یعنی پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے تو ریاست اپنے اختیار کی وجہ سے بھی کسی کو قتل کر سکتی ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو تینوں ائمہ کی تفہیم کیا ہے اس آیت کے حوالے سے، تو جمہور کی رائے تو یہ ہوگی۔ اب جمہور نے جو استدلال کیا ہے وہ دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مساوات ہوگی، اور مساوات آزاد اور آزاد کے درمیان ہے، غلام اور غلام کے درمیان ہے، اور خاتون اور خاتون کے درمیان ہے، یعنی اگر خاتون کا قتل کرے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وہ دلیل دیتے ہیں سنت سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا یقتل مسلم بکافر، کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر عقلی دلیل بھی وہ دیکھیں کہ سامان جیسے قابل فروخت ہوتا ہے ایسے غلام بھی قابل فروخت ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا جیسے سامان کو اگر کوئی بندہ خراب کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو اس کے متعلق یہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی ہم نے کمپنسیشن دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کا معاوضہ، اس کا بدل دینا ہے، تو یہاں پہ بھی بدل دیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور کافر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ فہم لا یؤمنون، کہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک یعنی بدترین جانور ہیں، تو لہٰذا ان کا بھی کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے مسلمان کے مقابلے میں، لہٰذا مساوات نہیں ہے تو قتل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو استدلال کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ تم پر قصاص لازم کیا گیا ہے مقتولین کی صورت میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اب آیت کا جو یہاں پہ ایک معنی ہے وہ پورا ہو چکا ہے، الحر بالحر العبد بالعبد، اس کو اس کے خاص شان نزول میں، اس کے پس منظر میں سمجھا جائے گا، جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے کہ جاہلیت میں بہت زیادہ وہ لوگ زیادتیاں کیا کرتے تھے قصاص لینے کے بارے میں، تو ان زیادتیوں کو ختم کیا گیا، یعنی وہ ایک آزاد کے بدلے کئی لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کیا کرتے تھے، اور خاتون کے بدلے مرد کو قتل کیا کرتے تھے، یعنی اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا بلکہ قاتل قتل کیا جائے گا، جس نے قتل کیے وہ قتل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ قرآن مجید کی بڑی واضح آیت ہے کہ نفس کو نفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور جان میں تو سارے کے سارے برابر ہیں، کہ اگر کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، آزاد ہے، خاتون ہے، مرد ہے، وہ سارے کے سارے برابر ہیں، لہٰذا اس صورت میں یعنی قتل کیا جائے گا، سب قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری دلیل وہ دیتے ہیں کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ ہم جس شخص کو قتل کیا گیا تو اس کے ولی کے لیے یعنی اس کے وارث کے لیے ہم نے سلطان رکھی ہے، یعنی قصاص کا حق رکھا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یعنی قصاص کا حق مرد کی صورت میں ہے اور عورت کی صورت میں نہیں ہے، یا غلام کی صورت میں ہے، آزاد کی صورت میں نہیں ہے،
وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ یعنی حنفیہ کا استدلال اللہ کے نبی کے فرمان سے المسلمون تتکافؤ دماؤہم، کہ مسلمان ان کا خون برابر ہے، یعنی چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے غلام ہو، مرد ہو، خاتون ہو، ان سب کا خون کیا ہے؟ برابر ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ پھر نمبر 5 پہ ہے کہ من قتل عبدہ فقتلناہ، پھر ایک اور حدیث غلام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا اس کے بدلے ہم اس کو قتل کریں گے۔ تو یہ بڑی واضح آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث ہے کہ غلام کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بارے میں۔ تو پھر 6 نمبر پہ حنفیہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیں بحقی میں روایت ہے کہ وہ ذمی کے بارے میں کہ انا اکرم من وفا بذمتہ، کہ یعنی جو اپنے ذمہ کو پورا کرے گا، اس کی جان کی حفاظت کا اس کو ہم نے امن دیا تھا نا ذمی کو، ٹھیک ہے، تو یعنی اس کی مال جان کی حفاظت کی جو ہم نے اس کو اپنا نیشنل بنایا، اس کا یہی مطلب ہے۔ تو لہٰذا اب ہم اس کے لیے یعنی روکنے کی جو اعلیٰ ترین کوشش ہے قصاص وہ کریں گے، دیت قصاص کے جب ممکن نہ ہو تو پھر دیت آئے گی، ویسے اصل میں قصاص ہی لیا جائے گا۔ اور دیکھیں 7ویں نمبر پہ حنفیہ کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب اس بات پہ سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ مسلمان اگر کسی ذمی کا چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح غلام اگر آقا کی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا، یا یہاں پہ کیا ہے کہ مسلمان اگر ذمی کی چوری کر لے، غلام کے بارے میں نہیں ہے یہ، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ جب مال کے بدلے میں حد جاری کی جا رہی ہے تو جان کا درجہ تو مال سے زیادہ ہے نا، دیکھیں یعنی مسلمان کا ہاتھ کٹ رہا ہے ذمی کی چوری کرنے کی وجہ سے، تو یہ تو مال ہے، تو ہاں جی، تو یہاں پہ جان کا درجہ تو مال سے بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا جان بھی لی جائے گی، مسلمان کی جان کو لیا جائے گا اگر وہ ذمی کو قتل کرتا ہے۔ تو یہ ہے، اور اب اس میں یعنی احادیث بھی آ گئی، آیات بھی آ گئی، پھر تو اس میں ضروری نہیں کہ ساری ہی ذہن میں ہوں، جو 2-3 ذہن میں رہ جائیں، یعنی اصل جو اختلاف ہے وہ آیت کو سمجھنے میں، آیت کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے، کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ الحر بالحر والعبد بالعبد، یہ جاہلیت کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت ہے کہ ایک کے بدلے اگر قاتل ایک ہے تو ایک ہی کوئی قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کہو کہ جی میں تو بڑے اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا ہوں تو لہٰذا جنہوں نے قتل کیا ہے وہ کمزور نسل کے ہیں تو ہم ایک کے بدلے ان کے 10 کو ماریں گے، ایسا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو باقی ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، جو آیت سے بالکل واضح سمجھ آ رہا ہے بغیر کسی خارجی قرائن سے، اسی طرح آیت کو لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں جو پہلے ہم نے ذکر کر دی کہ اجماع کی وجہ سے تینوں ائمہ، آیت کی وجہ سے نہیں، اجماع کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ خاتون کو اگر قتل کر دے مرد تو اس کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اختلاف جو بچ جاتا ہے وہ اس میں بچ جاتا ہے، صرف مسلمان اور ذمی میں، اور اسی طرح غلام اور آزاد میں۔ خاتون میں وہ بھی حنفیہ کی طرح ہی کہتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن آیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اجماع کی وجہ سے، دلیل اجماع ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہیں یعنی یہ ترجیح پھر انہوں نے دی ہوئی ہے جو ہمارے مصنف علامہ صابونی، وہ کہتے ہیں کہ آزاد اور غلام کے بارے میں تو میری رائے کے مطابق حنفیہ کا مذہب زیادہ بہتر ہے، اور مسلمان اور کافر کے متعلق جمہور کا مذہب زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ ان کی ذاتی رائے ہے، باقی جو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ دوسرا سوال ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ الحکم الثانی هل یقتل الوالد اذا قتل ولدہ، کہ کیا والد کو قتل کیا جائے گا اگر اپنے وہ بیٹے کو قتل کر دے؟ یہ بڑا کنٹروورشل اس کو بنایا جاتا ہے، اور یعنی کہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ والد اگر اپنے بیٹے کو قتل کرے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یعنی یہ ہمارا ایک اسلامی نظم کا ایک خاص پرسپیکٹیو ہے جس میں ساری چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، تو کسی ایک چیز کو ایسے نکال کے یہ کوئی علمی رویہ نہیں ہوا کرتا۔ تو جمہور کی رائے تو یہ ہے کہ لا یقتل الوالد اذا قتل ولدہ، کہ والد کو قتل نہیں کیا جائے گا جب وہ اپنے بیٹے کو قتل کر دے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لا یقتل والد بولدہ، کہ والد کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کے اولاد کی وجہ سے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ دیکھیں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مجمع کے درمیان میں ایسی یعنی اس حکم کو فیصلہ کیا یہ والا کہ والد کو قتل نہیں کیا جائے گا اپنی اولاد کے متعلق، یعنی اگر وہ اپنی اولاد کو قتل کر دے تو صحابہ کرام موجود تھے، کسی نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی، کسی نے، حالانکہ صحابہ کرام جو آواز تب ہی نہیں اٹھا رہے ہوتے جب کسی مسئلے کو وہ درست سمجھتے ہیں، باقی اگر کسی کو درست نہ سمجھ رہے ہوں تو پھر تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون آ گئی کہ ہمیں جو بیت المال سے کپڑا دیا آپ نے اس سے تو ہمارے سوٹ تو نہیں بنے، آپ کا کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے پھر وضاحت کی کہ یہ میں نے جو میرے بیٹے عبداللہ کے حصے میں جو کپڑا آیا تھا اس کو اپنے ساتھ ملا کے بنایا ہے۔ یعنی اتنی آزادی یعنی رائے تھی بات کرنے کی، سوال اٹھانے کی، تو اس مسئلے میں کیوں نہ سوال اٹھاتے؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خبر مشہور ہے، تواتر کے معنی میں، لہٰذا جمہور کہتے ہیں کہ والد کو قتل نہیں کیا جائے گا اگر وہ اپنے بیٹے کو قتل کر دے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر والد جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، یعنی اس کو لٹاتا ہے پھر ذبح کرتا ہے، تو پھر تو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ادب سکھانے کے لیے یا کوئی اس نے ایسی کوئی اسلحہ سکھا رہا تھا، تیر اندازی سکھا رہا تھا، تو پھر اس کے بدلے میں، یعنی وہ ویسے بھی حد نہیں ہوتی اگر قتل خطا ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو یعنی یہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ترجیح ہے وہ جمہور کی رائے کو یہ ہے کہ والد کو اپنی اولاد کے بارے میں اگر وہ اولاد کو قتل کرے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کی وجہ عقلی طور پہ یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ امام ابو یعنی حنیفہ بھی جمہور میں آ گئے۔ جی امام حنیفہ بھی اس میں یہی کہتے ہیں، امام مالک الگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے قتل کرے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن قریب یہ ایک ہی رائے ہے۔ تو اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ والد میں تو دنیا میں سب سے زیادہ شفقت والدین ہی کرتے ہیں نا انسان کے ساتھ، وہ اس کو دنیا میں اس کے وجود کا سبب بنے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسانی معاشرے میں کہ والد اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہو۔ جہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ پھر ویسے ہی کوئی حیوانیت کا معاشرہ ہے، اور اس کے پھر اور علاج ہوا کرتے ہیں، یعنی اس کے پھر خاص احکام کے، خاص حالات کے الگ احکامات ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک عمومی حکم ہے، یعنی جب انسانی معاشرے کے لیے ایک معاشرہ اتنا گیا گزرا ہے کہ وہاں پہ والد اور ولد کی پیار اور محبت شفقت ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہ ڈیجیٹل اور آرٹیفیشل انسان ہے، وہ کوئی حقیقی انسان نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ ہاں جی، اور اگر بچہ ابو کو قتل کرے تو ہاں اس میں قتل کیا جائے گا، وہ تو پھر یہ تو ہوتا رہتا ہے نا کہ وہ وارث سے محروم ہو جائے گا۔ ہاں جی، اور پھر ہے کہ حل یقتل الجماع بالواحد، کہ اگر سارے کے سارے لوگ مل کے ایک انسان کو قتل کریں، یعنی سارے کے سارے لوگوں سے مراد ہے 10 لوگ، یعنی ایک جماعت 10 لوگ ایک دم شوٹ کرتی ہے ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے، تو پھر ان سب کو بدلے میں قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں بھی جمہور کی رائے یہی ہے، یعنی فقہا اختلاف ہے، تو ائمہ اربعہ یعنی جمہور وہ یہی کہتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا سب کے سب کو، یعنی 10 کے 10 نے اگر ایک کو مل کے قتل کیا تو 10 کے 10 کو قتل کیا جائے گا۔ اور ظاہریہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کیونکہ مساوات نہیں ہے تو لہٰذا قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یعنی اس میں بھی وہی معنی کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اگر ایک کے قتل میں 10 ملوث ہیں تو اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے اشارہ کیا کہ قتل کرو، یعنی بالفعل وہ قتل کر رہا ہو، یعنی اس نے شوٹ کیا ہو، یہ نہیں کہ اگر کسی نے آرڈر کیا ہے تو پھر، یا اس صورت میں پھر الگ احکامات ہوتے ہیں اس کو۔ تو اس میں پھر جو جمہور کی دلیل ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 لوگوں کو قتل کیا تھا ایک لڑکے کے متعلق، جس کو قتل کیا گیا تھا صنعاء میں، یعنی صنعاء میں ایک لڑکے کو قتل کر دیا 7 لوگوں نے مل کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا ان 7 کے 7 کو، اور پھر فرمایا کہ لو تمالأ علیہ اہل الصنعاء لقتلتہم، کہ اگر سارے کے سارے صنعاء کے لوگ، صنعاء یہ مطلب ایک شہر ہے، یمن کا دارالحکومت ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ کسی ایک انسان کو قتل کرتے تو میں سب کے سب کو قصاصاً قتل کر دیتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی ان کو قتل کیا جائے گا جماعت کو، اگر وہ سب کے سب ملوث ہوں ایک انسان کے قتل میں۔ اور پھر حکم رابع ہے کہ کیف یقتل الجانی عند القصاص۔ ظاہریہ کا دلیل کیا ہے؟ ظاہریہ کی دلیل اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ قصاص لازم کیا گیا مقتولین کے، تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ مساوات نہیں ہوتی، ایک طرف ایک جان ہے اور ایک طرف 10 جانیں ہیں، تو آپ ان کی ایک جان کے بدلے 10 جانیں لے رہے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ایک کے بدلے 10 اس لیے لے رہے ہیں کہ انہوں نے جرم کیا ہے،
جرم جو بھی کرے گا چاہے وہ 1 ہو چاہے 10 ہو، یعنی جو قتل میں ملوث ہیں، جنہوں نے شوٹ کیا ہے یا جنہوں نے سب نے مل کے جان بوجھ کے اس کو کسی دریا میں پھینک دیا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ سارے کے سارے ملزم ہیں نا، یعنی قتل کا تعلق جرم کے ساتھ ہے، تعداد کے کم اور زیادہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے، اور برابری ہے اس میں۔ نفس بالنفس۔ ہاں جی، نفس بالنفس۔ اور اسی طرح پھر حکم رابع ہے کہ کیف یقتل الجانی عند القصاص، کہ قصاص جو جنایت کرنے والا ہے یعنی جو قاتل ہے اس کو کیسے قتل کیا جائے گا، یعنی اس سے قصاص کیسے لیا جائے گا۔ تو اس میں بھی 2 مذاہب ہیں، امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسی طرح قتل کیا جائے گا جیسے قاتل نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر قاتل نے یعنی جو مقتول ہے اس کو ذبح کیا گیا نا، تو لہٰذا قاتل کو بھی ذبح کر کے قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح یا اور کسی نے کسی کو دریا میں پھینکا تو اس کو بھی دریا میں پھینک کے قتل کیا جائے گا۔ یہ رائے ہے امام مالک کی اور امام شافعی کی، اور دلیل وہ دیتے ہیں کہ دیکھیں کتب علیکم القصاص، تو قصاص لازم ہے یعنی مساوات لازم ہے، برابری ضروری ہے، تو وہ برابری جیسے بھی ممکن ہو اس کو حاصل کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ جو قتل ہے وہ صرف اور صرف تلوار ہی کے ذریعے کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لا قود الا بالسیف، کہ قصاص تلوار ہی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ اور وہ دوسری حدیث یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے مسلح سے منع فرمایا، اور یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یعنی قتل میں بھی جو جان ہے اس کو تکلیف دے کے قتل نہ کرو، اور اسی طرح اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یعنی جانور کو ذبح کرو تو اس کو بیجا تکلیف نہ دو۔ تو جو امام مالک اور امام شافعی ہیں ان کی دلیل کیا ہے وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک پتھر کے ساتھ کسی خاتون کو قتل کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پتھر سے اس یہودی کو قتل کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصاص جیسے لیا گیا یعنی سیم اسی طرح قصاص لیا جائے گا جیسے قتل ہوا ہے، یعنی جیسا ایکشن ہوگا ویسا ہی ریئیکشن بھی آئے گا۔ لیکن جو امام ابو حنیفہ ہیں اور امام احمد ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کا حکم ہے، بعد میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ مسلح نہیں کرنا، یعنی کسی کی شکل نہیں بگاڑنی۔ اگر ہم ذبح کرتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں تو وہ تو مسلح ہو گیا نا، یعنی کہ اعضاء کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یا ہو سکتا ہے اب کسی نے اب جیسے پتھر مارا ہے تو پتھر ماریں گے تو اس کا سارا سر ہی کچلا جائے، یعنی اس کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، پھر بھی امام ابو حنیفہ اور امام احمد کی رائے ہے کہ اس کی یعنی ایٹ دا اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ اس کی جان چلی گئی، تو آپ بھی جان لے لو۔ اور دوسرا ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ پتھر پھینکو گے تو ہو سکتا ہے اس کو اتنی تکلیف نہ ہوئی ہو، مقتول کو قاتل کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہو جائے، تو پھر تو یعنی ظلم ہو گیا نا آپ نے، یعنی وہ جو مقتول جو پہلے قتل ہوا اس نے پتھر مار کے قتل کیا، اس کی جان 1 منٹ میں نکل گئی، تو جس کو ریاست کی جانب سے قصاص کے طور پہ قتل کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ 10 منٹ بیچارہ تڑفتا رہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی ایک تو وہ اس حکم کو منسوخ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں تکلیف میں برابری ممکن نہیں ہے۔ پھر تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی نے پیٹ میں چھری مار کے قتل کیا ہو تو اس کو کسی ایسی جگہ لگ جائے جو 1 منٹ میں اس کی جان نکل جائے، اور ہو سکتا ہے کسی کی 3 دن میں نکلے، تو یہ پھر یعنی وہ برابری نہ ہو سکے گی۔ اور 5واں حکم یہ ہے کہ اور یہاں پہ بھی جو علامہ صابونی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَعَلَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يَكُونُ أَرْجَحُ، کہ یہاں پہ حنفیہ اور حنابلہ کی جو رائے ہے یعنی جان لے لو، باقی جو اس کی صفت ہے اس کو چھوڑ دو، تو یہ زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ اور آخری حکم الحکم الخامس ہے کہ من الذی یتولی امر القصاص، کہ قصاص کا معاملہ کون لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی بھائی والد کو قتل کیا جائے تو کیا وہ خود قصاص لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اس میں اہل فتویٰ کا اجماع ہے کہ قصاص کا تعلق کسی پرسنل کو نہیں ہے، یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قصاص ریاست لے گی، یعنی عدالت کی جانب سے حکم آئے گا، قاضی خود، یعنی اصل تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جو ریاست کا امیر ہے، مثلا ہمارے ہاں اب آج کل شہباز شریف صاحب جو ہیں
جو پرائم منسٹر ہے اس کو، لیکن وہ پھر یہاں پہ جمہوری نظم میں کہ وہ اختیارات کی تقسیم ہے تو وہ جس کو اختیار دے دے، یعنی اب یہاں پہ ہمارے ہاں عدالتی حکم کے بغیر کسی کو قصاص کے طور پہ قتل کرنا جائز پرسنل انسان کے لیے نہیں ہے، یعنی اختیار جس کو ریاست نے دیا ہوا ہے وہ پھر سیشن کورٹ سے بھی ہو سکتا ہے، ہائی کورٹ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ قتل کرے گا، کوئی ایک انسان ایسے کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا محاضرہ۔